نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضرات قرآن مجید کے علم سے محروم ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ناظرہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھا، یہ پہلا قدم ہے۔ تو وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، کتنے ہرما نصیب ہیں، اپنی قسمت پر، اپنی ذات پر جتنا نوحہ کرے، جتنا ماتم کرے، جتنے خون کے آنسو روئے کم ہے، کہ وہ ایسے بد نصیب اور ہرما نصیب ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے وہ لوگ محروم۔ اور یہ محرومی کیونکہ اختیاری ہے، پڑھنے کا ہم پر فرض قرار دیا ہے علم، تو ہم پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے، اگر ہمارے بس میں نہ ہوتا تو اللہ ہم پر فرض نہیں قرار دیتے۔ اگر پڑھا نہیں تو ہم نے اپنے اختیار سے نہیں پڑھا ہے، تو یہ محرومی اپنے اختیاری ہے، اتفاقی نہیں ہے، اپنی مرضی سے ہم نے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ اس لیے اور بھی اذیتناک ہے اور بھی دردناک اور ذلتناک ہے یہ کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا۔ اس سے زیادہ یہ بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے ننھے منھے بچوں کو قرآن مجید کے علم سے محروم رکھا، چاہے وہ کانوینٹ اسکولوں میں بھیج کر، چاہے وہ شکشا سدنوں میں بھیج کر، چاہے وہ کھیتی کے گھاس کے تنکے اور گنے کے گولے تلاش کرنے کے چکر میں، یا چند دستکاری میں موتیوں کا کاروبار اور فلاں کے کاروبار میں لگا کے چند ٹکے کمانے کے لیے، یہ اکثر تو غفلت کی وجہ سے مسلمانوں میں ہوتا ہے، عمر چلی جاتی ہے پڑھنے کی، خیال ہی نہیں ہوتا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جن بچوں کو قرآن مجید کے علم سے محروم رکھا، وہ کتنے سفاک ہیں، کتنے درندے ہیں، کتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اپنے ننھے منھے ان بچوں کو، اس بڑی نعمت کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرما کر ان کی گودوں میں دیا تھا، جن کے گھر میں بچے نہیں ان سے پوچھئے کہ گھر کیسا سونا، کتنی بڑی نعمت ہے بچے، کتنی ویرانی رہتی ہے اس گھر میں جس میں بچے نہ ہو، اللہ نے اپنے فضل سے دیا کہ ان بچوں کو اپنی جن سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں ہم سے آخر والیانہ محبت ہے، ان ننھے منھے معصوم بچوں کو اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی ترقی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کے لیے، رشوت لے رہے ہیں تو ان کے لیے، گلا کاٹ رہے ہیں تو ان کے لیے، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ان پر۔ کتنی بری، کتنی ظلم کی بات ہے، کتنی صفاکی کی بات ہے کہ ہمارے ذمہ اللہ نے بتایا کیا تھا بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، ہم نے انہیں اپنے اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم رکھا۔ اس سے یہ بات بھی عرض کرنی ہے کہ دنیا کا جو طبقہ، جو خطہ، جو شعبہ، جو ملک، جو شہر، جو انسان قرآنی دین، قرآنی پیغام، قرآنی عقیدے سے محروم ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، وہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت سے محروم ہے۔ اور یہ محرومی چونکہ ختم نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا معلم اور داعی بنا کر اس دنیا کو، پوری دنیا کو ایک مدرسے میں تبدیل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ختم نبوت کے صادقے سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری جاہلیت کی دنیا کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوں۔ جاہلیت کون کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ معاشرہ، وہ سماج جس کی اساس رسم و رواج اور باپ دادوں سے چلی ہوئی باتوں پر ہوتی ہے، اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ وہ معاشرہ جس کی اساس قرآن مجید کے پیغام پر ہو، دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے قدموں کے نیچے جاہلیت کو رونے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے، اور آپ کے واسطے سے وہ امت مسلمہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، وہ معلم ہے، معلم قرآن ہے، داعی قرآن ہے، حامل قرآن امت ہے۔ ہمارے ذمے دنیا کے کونے کونے اور ایک ایک انسان اور ایک ایک گھر تک اس قرآنی پیغام، قرآنی دین، قرآنی کلمے کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی، یہ ہمارا منصبی فریضہ تھا، اس کے نہ پہنچانے کی وجہ سے جہاں دنیا میں قرآن سے محرومی ہے، قرآنی خیر سے محرومی ہے۔ آپ جانتے ہیں جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا، اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے ہمیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، دوزخ کی ایندھن میں چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، گویا وہ ہر خیر سے محروم۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں، بڑی بڑی دولتیں ان کے پاس ہیں، بڑے بڑے عیش مظاہر ان کی لگ رہی ہے، تو ان کے بعد کیا نتیجہ ہونا والا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ، اس میں ذرہ برابر ہمیں آپ کو شک نہیں، اور ان تک اس
قرآنی دین اور قرآنی کلمے کو پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب اگر دنیا میں کوئی انسان کلمے کے پیغام سے محروم ہے یا کوئی علاقہ کوئی خطہ قرآنی خیر سے محروم ہے تو ہم نے نہیں پہنچایا، ہم نے نہیں پہنچایا۔ میرے بزرگوں سچی بات یہ ہے کہ ہم نے نہیں پہنچایا۔ اگر ہم پہنچانے کا حق ادا کر دیتے، اتمام حجت کر دیتے ان تک اور پھر وہ ہوتے تو ہم بری ہو سکتے تھے۔ اللہ کے یہاں کہتے قالوا معذرا، اللہ ہم آپ کے سامنے معذرت کرتے ہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر چکے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ فرض ادا کرنا تو درکنار کی بات، میں ابھی بتا رہا تھا نتائی میں کچھ ساتھی جمع تھے کہ روزانہ 1,54,000 1,54,000 قرآن کہہ رہا ہے، کون ہے وہ؟ ہمارے آپ کے خونی رشتے کے بھائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد بھی ہو ایک باپ کی اولاد بھی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، قرآن کی نفسیاتی بات، انسان سوتیلی ماں کی سے آدمی کی نگاہ پھر جاتی ہے سوتیلی ماں کی اولاد سے، اس لیے کہا ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک، ماں جائے بھائی باپ جائے بھائی، ساری دنیا کے لوگ خونی رشتے کے بھائی ہیں وہ، اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیے، غیریت کے دروازوں کو بند کر دیجئے، ذہنوں کا تعصب نکال دیجئے، تیر میل نکال دیجئے، بتا دیجئے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے پوری انسانیوں انسانوں پورے مانو جگت تم سب کی طرف میں اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو سارے نبی دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ کون ہیں؟ میرے اور رب کے آپ کے رب کے بندے۔ ان ربکم واحد ان اباکم واحد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آج کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان ربکم ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، تم سب کا باپ بھی ہے تم سب کا رب بھی ہے۔ شجرہ مت بھول جانا، نسب کو یاد